حضرت عمر رضی اللہ عنہ اب مسلمان ہو چکے تھے اور اکارڈنگ ٹو مینی سورسز یہ نبوت کا چھٹا سال تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایج 32 یا پھر 33 تھی اور حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد اب مسلمانوں کی تعداد 50 ہو گئی، جس میں 40 مرد اور 10 عورتیں تھیں۔ لیکن پھر آئی وہ صبح جس نے مکہ کو ہلا کے رکھ دیا۔ دار ارقم میں اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رات بہت بے چین گزری۔ وہ پوری رات سوچتے رہے کہ اگر یہ دین حق ہے تو اسے چھپایا کیوں جائے، اور اگر اللہ ایک ہے تو اس کا اعلان کھلے عام کیوں نہ ہو۔ اور صبح ہوتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ آج سب کو پتہ چل جائے گا کہ عمر ابن الخطاب مسلمان ہو چکا ہے۔ جس کے بعد وہ سیدھا اپنے ماموں ابو جہل کی طرف گئے اور ان سے کہا کہ میں عمر مسلمان ہو چکا ہوں۔ جس کے بعد ابو جہل نے کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم جیسا آدمی مسلمان ہو جائے، کیونکہ حضرت عمر کی مسلمان ہونے سے پہلے کی زندگی اسلام کے بالکل اپوزٹ تھی۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے شخص کے پاس گئے کہ جس کے پیٹ میں زیادہ دیر کوئی بات رکتی نہیں تھی، یعنی جمیل بن مامون، جو کہ مکہ کا لاؤڈ اسپیکر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمیل سے کہا کہ میں عمر مسلمان ہو چکا ہوں۔ اس نے حیرانی کے ساتھ پوچھا سچ؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بالکل۔ جس کے بعد تھوڑی ہی دیر میں پورا مکہ اس خبر سے گونج اٹھا اور لوگ یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن اور ابو جہل کا دوست مسلمان ہو گیا۔ یہ سنتے ہی قریش کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا اور وہ سارے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف دوڑے۔ جس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ تشدد بھی ہوا، لیکن پہلی بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے لیے درد برداشت کیا۔ آج تک مسلمان جو درد جھیلتے آ رہے تھے، آج عمر رضی اللہ عنہ خود اس درد کو محسوس کر رہے تھے، لیکن اس درد کے ساتھ ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہوتا جا رہا۔ اور پھر ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل۔ جس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا یہ دین حق نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم پھر چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیوں نہ ہم کھلے عام کعبہ کے پاس نماز پڑھیں؟ یہ بات سنتے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ یہ بات اس سے پہلے کئی مسلمانوں کے دلوں میں تھی، لیکن زبان پر صرف عمر ہلا سکتے۔ اس کے بعد 2 صفحے پر ایک کی قیادت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کی اور ایک کی قیادت حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جس کے بعد مسلمانوں نے کعبہ کے پاس نماز پڑھی اور انفیکٹ اس کے بعد مسلمان کعبہ کے اندر بھی نماز پڑھنے لگے۔ قریش دیکھتے رہ گئے کہ جو لوگ اب تک چھپ کر مسلمان ہو رہے تھے وہ آج کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے۔ اور اسی دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک لقب ملا، الفاروق، یعنی حق اور باطل میں فرق پہچاننا۔ لیکن مسلمانوں پر ظلم بڑھتا گیا اور اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا۔ کئی مسلمان چھپ کر مکہ سے نکل رہے تھے کیونکہ قریش راستوں میں کھاد لگا کر بیٹھے تھے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کا انداز الگ تھا۔ کئی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کعبے کی طرف طواف کیا اور کہا کہ جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی ماں روئے اور جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے بچے یتیم ہو جائے وہ میرے پیچھے آ کر مجھے روک لے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا راستہ کوئی نہیں روک سکا۔ مدینہ میں اسلامی معاشرہ بن رہا تھا، لیکن مکہ کے مشرکین چین سے بیٹھنے والے نہیں تھے۔ دوسرے ہجری سال بدر کا میدان سج گیا، صرف 313 مسلمان اور سامنے 1000 کا لشکر۔ دنیا کے حساب سے فتح ممکن نہیں تھی، لیکن اللہ کے حساب سے سب ممکن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ تلوار ہاتھ میں اور دل اس دین پر کہ اللہ کی طرف سے مدد ضرور آئی تھی، اور وہی ہوا، مسلمانوں کو جنگ بدر میں بڑی فتح ملی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں جنگ بدر کی پوری کہانی تو کمنٹ میں جنگ بدر ضرور لکھیں۔ بدر کے 1 سال بعد احد کی جنگ اور اس کے بعد خندق کی جنگ میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی فوج میں رہے۔ اور پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مکہ والوں سے ڈیل کرنے کو کہا، جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ آپ میری جگہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجیں، کیونکہ مکہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ماموں ابو جہل اب مر چکے اور مکہ کا نیا پاورفل سردار ابو سفیان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قبیلے سے تھا۔ جس کے بعد مکہ والوں نے مسلمانوں کے سامنے ایک ایسی پیشکش رکھی
جس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ مسلمانی سے قبول کر کے بہت بڑی غلطی کرے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی رائے کو چھوڑ کر یہ پیشکش قبول کر لی، جس کے بعد بہت سے صحابہ کنفیوز اور ناراض بھی ہوئے، جس میں عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل۔ حضرت عمر نے کہا کیا کافر ہمارے دشمن نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کیوں ہم ان کے سامنے کمزور پڑ رہے ہیں، کیوں ہم ان کی ساری باتیں مان رہے ہیں؟ جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے، اور کئی سال بعد جب صلح حدیبیہ کی وجہ سے بہت سے لوگ مسلمان ہونے لگے اور اسلام بڑی زوروں سے پھیلنے لگا، تب عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی بات سمجھ آئی، اور پھر اس بات کو لے کر وہ اللہ سے معافی مانگتے رہتے اور بہت روتے رہتے۔ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام اتنی تیزی سے پھیل رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کزن حضرت خالد بن ولید نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد ہر جگہ عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے شادی بھی کی۔ اور پھر مکہ فتح ہونے کے بعد غزوہ تبوک میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے مال کا آدھا حصہ ڈونیٹ بھی کیا۔ مگر سب سے بڑا امتحان ابھی باقی تھا، وہ امتحان جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل کو پوری طرح ہلا دینے والا تھا۔ 11 ہجری مدینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت خراب رہنے لگی، اور کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ امت پر کتنا بڑا غم ٹوٹنے والا ہے۔ اور پھر وہ وقت آیا 8 جون 632 عیسوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے، لیکن یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ یقین کرنے کو تیار نہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر چڑھے اور کہا کہ جو کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑاتا ہوں۔ یہ کوئی غصے کی بات نہیں تھی، بلکہ محبت کی انتہا تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا دل یہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جا ملے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہتے تھے کہ ایک دن مسلمان رومن امپائر اور ورجن امپائر کو فتح کرے۔ جس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور قرآن کی ایک آیت پڑھی، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ یہ سن کر مسجد میں خاموشی چھا گئی، اور عمر رضی اللہ عنہ ایک جگہ جم گئے جسے پہلی بار یہ آیت سن رہے، اور ان کے پیر جواب دے گئے۔ وہ زمین پر بیٹھ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جا ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، لیکن ان کا مشن ابھی باقی تھا۔ اسلام کو نئے رہنما کی ضرورت تھی، اور تقدیر عمر بن الخطاب کو ایسے مقام پر لے آئی تھی کہ جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے آگے یہ کہانی ہم دیکھیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے سبسکرائب۔